लाइन माहूस ब्रदरहुड यानी कि शेर और चूहे की अखुवत भाईचारा। ठीक है। डिफरेंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। जब हम छोटे थे तो हमने ये स्टोरी सुना होगा, ठीक है, लेकिन लेकिन उस वक्त हमने सिर्फ स्टोरी सुना होगा। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, वन बाय वन जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। ठीक है। और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे। अगर ये पीडीएफ बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है डिफरेंस कि यहाँ पे हर स्टोरी की, यहाँ पे इस बुक में बहुत सारे स्टोरी है, यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ कि इन अ वास्ट फॉरेस्ट यानी कि एक वसी जंगल में, एक बहुत बड़े जंगल में, यहाँ पे वास्ट क्या है, वास्ट एक एडजेक्टिव है जो सिंपली बयान करता है फॉरेस्ट को, जो एक कॉमन नाउन है। ठीक है। एक बहुत बड़े जंगल में, वेयर यानी कि जहाँ पर सनलाइट सूरज की रोशनी, फिल्टर्ड यानी कि चुन कर आती थी। ठीक है, चुन कर आती थी, थ्रू द डेंस कैनोपी यानी कि घने जंगल के दरख्तों के छत के नीचे। देयर लिव्ड यानी कि वहाँ रहता था, अ माइटी यानी कि एक ताकतवर, लायन यानी कि शेर, एंड और अ टिमिड और एक डरपोक या डरा हुआ, लिटिल माउस यानी कि छोटा सा माहूस यानी कि चूहा। ठीक है। तो वहाँ पे कौन रहता था, एक माइटी यानी कि एक ताकतवर शेर रहता था और एक डरपोक माउस रहता था। आगे क्या लिखा डिफरेंस कि द लाइन वॉज नोन यानी कि जो शेर था वो मशहूर था। नोन मतलब मशहूर, पॉपुलर भी कहते हैं, फेमस भी कहते हैं। ठीक है, मशहूर था फॉर इज डोमिनेंस यानी कि अपने गलबे के लिए, अपने हुक्मरानी के लिए मशहूर था। वाइल जबकि द माउस यानी कि जो चूहा था, सर्वाइव यानी कि ज़िंदगी गुजारता था। ठीक है। तो इस तरह से जब सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ दिस वर्ब आ जाए तो समझ लेना वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जो माउस था वो ज़िंदगी गुजार रहा था थ्रू काजन्स यानी कि एहतियात से, बड़ी एहतियात से वो ज़िंदगी गुजारता था, एंड ह्यूमिलिटी और आजिज़ी से। ठीक है, और आजिज़ी से वो ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस कि वन आफ्टरनून यानी कि एक दोपहर का वक्त, द लायन वॉज रेस्टिंग यानी कि जो लायन था वो रेस्ट कर रहा था। ये बेसिकली क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूस की सेंटेंस है। रेस्ट मतलब आराम करना। जो लायन था वो आराम कर रहा था इन मजेस्टिक रिपोज, एक शाहाना अंदाज से, बेनीथ एन एंशंट ओक, एक पुराने दरख्त के नीचे। ओक एक किस्म का दरख्त होता है, उसके नीचे वो आराम कर रहा था। द माउस यानी कि जो चूहा था, सर्चिंग यानी कि तलाश कर रहा था, फॉर क्रम्स यानी कि खानों के टुकड़ों के लिए। ठीक है, क्रम्स कहते हैं टुकड़े, खानों का टुकड़े जो होते हैं, ठीक है, बोरे होते हैं, उसके लिए वो तलाश कर रहा था। एक्सीडेंटली यानी कि आदसाती तौर पर या अचानक, स्क्रीड यानी कि तेज़ी से दौड़ा, एक्रॉस द लायन स्पा यानी कि शेर के पंजों के ऊपर से, डिस्टर्बिंग यानी कि खलल डालते हुए, डिस्टर्ब करते हुए, इस स्लम्बर यानी कि उसके नींद को, यानी कि शेर की नींद को उसने ख़राब कर दिया। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हो कि स्टार्टल्ड यानी कि चौंकते हुए या हैरान होते हुए, द लायन रोड यानी कि जो लायन था वो गरजा या दाड़ा, विथ थंडरस फरी यानी कि शदीद गुस्से से, एंड और कैप्चर्ड और पकड़ लिया, कैप्चर मतलब पकड़ लिया, द ट्रेम्बलिंग क्रीचर यानी कि कांपती हुई क्रीचर को, मखलूक को, जानवर को या चूहे को। ठीक है। द माउस प्लीडेड यानी कि जो माउस था, जो चूहा था, उसने इल्तिजा की, रिक्वेस्ट की, विद सिंसियर डिस्परेशन यानी कि शदीद मायूसी से, क्या इल्तिजा की, एंड प्रोमिस्ड और वादा किया, एवेंचुअल एवेंचुअल असिस्टेंस यानी कि बिल आखिर होने वाले किसी मदद के। ठीक है, यानी कि उसने कहा आप आज अगर मुझे छोड़ोगे तो बिल आखिर कोई कोई ऐसा दिन आएगा कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, मदद करूँगा, तो लिहाजा आप मुझे छोड़ें। तो इस पे जो रिएक्शन था वो फनी था। अम्यूज़ड यानी कि हैरान होते हुए, बाय सच ऑडेसिटी यानी कि इस तरह की जुर्रत से, यानी कि वो छोटा चूहा इस तरह की जुर्रत कैसे कर सकता है कि वो मुझे कहेगा कि मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है। तो इस चीज़ पे वो हैरान हुआ, शेर हैरान हुआ। द लायन रिलीज हिम यानी कि जो लायन था उसने छोड़ा, रिलीज हिम मतलब रिहा करना, छोड़ा, इम उसे, बिलीविंग यानी कि मानते हुए या समझते हुए। ठीक है, समझते हुए, द प्रोपोजल यानी कि जो प्रोपोजल था, यानी
یعنی کہ جو تجویز تھی ابزروڈ یعنی کہ فضول ہے، یعنی کہ اس نے کہا تھا میں آپ کو کسی دن مدد کروں گا، یہ اس نے اس چیز کو فضول سمجھا۔ از ایروگنس یعنی کہ اس کی جو تکبر تھی، پریونٹڈ یعنی کہ نہیں چھوڑا، ہم یعنی اسے، فرام پرسیونگ یعنی کہ یہ چیز سمجھنے سے، دا ویلیو آف ٹائنی بینگ یعنی کہ اس نے چھوٹے جانور کے قدر کو سمجھنے نہیں دیا۔ پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے ریفرنس، آگے لکھا ہوا کہ ڈیز لیٹر یعنی کہ کئی دنوں بعد، دا لائن واز اسنیئرڈ یعنی کہ جو لائن تھا، جو شیر تھا، وہ پھنس گیا، ان انٹرس نیٹ ایک شکاری کے جال میں، از فیروشیس یعنی کہ اس کی درندہ صفت، اسٹرینتھ یعنی کہ طاقت، پرووڈ یعنی کہ ثابت ہوئی، فیوٹل یعنی کہ بے فائدہ، یعنی کہ اس کی جو درندہ صفت جو طاقت تھی، ٹھیک ہے، وہ فضول ثابت ہوئی جب اس کو ایک شکاری نے پکڑ لیا۔ آگے لکھا ڈیفینس کے اگینسٹ دا انٹریکیٹ روپس یعنی کہ پیچیدہ، انٹریکیٹ کہتے ہیں پیچیدہ رسیوں کے خلاف یعنی کہ اس کے مقابلے میں اس کی جو درندہ صفت جو طاقت تھی وہ جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ آگے کیا لکھا ڈیفینس کہ از روز یعنی کہ اس کی دہاڑیں، ایکوڈ یعنی کہ گونجی، ان ایلپلیس ڈسپیئر یعنی کہ بے یار و مددگار مایوسی میں، دا فارسٹ یعنی کہ جو جنگل تھا، ونس ریزونیٹنگ گونجتی تھی، ود از اتھارٹی یعنی کہ اس کے حاکمیت سے، اس کے اتھارٹی سے، اختیارات سے، ناؤ وٹنس یعنی کہ ابھی گواہی دی، از ولنریبلٹی یعنی کہ اس کی کمزوری کی، یعنی کہ وہ شیر جو اس کی گون سے پوری جو جنگل تھا وہ لرز اٹھتا تھا، صحیح ہے اس کی حاکمیت سے، لیکن ابھی اس کی کمزوری دکھا رہا تھا۔ آگے کیا لکھا ہے ڈیفرنس کے ایئرنگ دا کموشن یعنی کہ اس انگامہ کو سنتے ہوئے، ایئرنگ مطلب سننا، کموشن مطلب انگامے کو، دا ماؤس اوریڈ یعنی کہ جو ماؤس تھا، جو چوہا تھا، اس نے جلدی کیا یا جلدی دوڑا، ٹوورڈ دا ساؤنڈ یعنی کہ اس آواز کی طرف، ریکگنائزنگ یعنی کہ پہچانتے ہوئے، دا لائنس کیمنٹ یعنی کہ صورتیال کو یا مشکل صورتیال کو، ای فیلٹ یعنی کہ اس نے محسوس کی، پروفاؤنڈ کمپینشن یعنی کہ گہرا ہمدردگی، یعنی کہ جب چوہے نے سنا کہ شیر کی آواز آ رہا ہے تو اس نے بڑی جلدی کیا اور وہاں پہ گیا۔ وداؤٹ ایزیٹیشن یعنی کہ بنا ہچکچاہٹ کے، بنا جھجک کے، دا ماؤس ناؤڈ یعنی کہ جو ماؤس تھا، جو چوہا تھا، اس نے کٹرا، ٹھیک ہے، یعنی کہ دانتوں سے کاٹا، ایٹ دا روپس یعنی کہ رسیوں کو، ود پرسسٹنٹ ڈیٹرمنیشن یعنی کہ مسلسل عزم سے، اس ٹائنی ٹیتھ یعنی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے دانت، ورکڈ یعنی کہ کام کیا، ود ریمارکیبل ڈیلیجنس یعنی کہ سخت یا شاندار محنت سے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے، پھر آگے کیا لکھا ہے ڈیفرنس کو گریجولی یعنی کہ آہستہ آہستہ سے، جسے ہم سلیلی بھی کہتے ہیں، دا نیٹ یعنی کہ جو نیٹ تھی، جو جال تھی، لوزنڈ یعنی کہ ڈھیلا ہونے لگا، اینڈ اور دا لائن ایمرج ان اسٹانشمنٹ اور جو شیر تھا وہ حیرت میں، ٹھیک ہے، اسٹانشمنٹ مطلب حیرت میں آزاد ہو گیا، ٹھیک ہے، اس پرائڈ یعنی کہ اس کے غرور یا تکبر، ڈیزالو یعنی کہ ختم ہو گیا، انٹو گریٹیٹیوڈ یعنی کہ شکر گزاری میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے جو پرائڈ تھا، غرور تھا، تکبر تھا ایک چھوٹے سے جانور کے بارے میں، وہ ختم ہو گیا اور اس نے شکریہ ادا کیا۔ آگے کیا لکھا ہے ڈیفرنس کہ دا لائن یعنی کہ جو شیر تھی، ایکنالجڈ یعنی کہ تسلیم کیا یا مانا، دا ماؤس بریوری یعنی کہ چوہے کی بہادری کو، اینڈ اور ریفلیکٹڈ اور غور فکر کی، سوچا، اپون از ارلیئر کنٹیمپٹ یعنی کہ اس کی جو پہلے سے کیا ہوا، یعنی کہ اس سے پہلے جو اکارت کی نظر سے اس کو دیکھتا تھا، اس چیز پہ اس نے غور فکر کی، ای ریئلائزڈ یعنی کہ اسے احساس ہوا یا وہ سمجھا، دیٹ کہ اسٹرینتھ یعنی کہ جو طاقت ہوتی ہے، از ناٹ سولیلی فزیکل بٹ مورل یعنی کہ جو طاقت ہوتی ہے وہ صرف فزیکل میں نہیں ہوتی ہے، جسمانی چیز میں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اخلاقی بھی ہوتی ہیں۔ دیئر فرینڈشپ یعنی کہ ان کی دوستی، فلرشڈ یعنی کہ پلا پولا یا بڑا، ان میچول رسپیکٹ یعنی کہ باہمی احترام میں، عزت میں۔ دا فارسٹ یعنی کہ جو جنگل تھا، آبزروڈ دیکھا، مشاہدہ کیا، دیئر ہارمونیس کمپینینشپ یعنی کہ ان کی ہم، ٹھیک ہے، دوستی کو، رفاقت کو دیکھا، دس اس طرح سے،
دا ان لائکلی الائنس یعنی کہ جو غیر متوقع جو الائنس تھی، دوستی تھی، بیکم بنی، اے ٹیسٹمنٹ ایک ثبوت بنی، ٹو ہیوملٹی یعنی کہ اختصاری کا، ٹھیک ہے، عاجزی کا، اینڈ سولیڈارٹی اور اتحاد کا. ٹرو پاور یعنی کہ جو حقیقی یا سچائی جو طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، ریزائڈز یعنی کہ رہتی ہے، ان کائنڈنیس یعنی کہ اچائی میں، مہربانی میں، اینڈ یونٹی اور اتحاد اور اتفاق میں. ٹھیک ہے. ڈفرینس حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں ان ویکیبلری کو جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے. سب سے پہلے آتا ہے فلٹرڈ. فلٹرڈ کس کو کہتے ہیں؟ چن کر آنا یا گزر جانا. ٹھیک ہے، جسے ہم اسٹرینڈ بھی کہتے ہیں، پاسٹ بھی کہتے ہیں. کینوپی، کینوپی کہتے ہیں گنی چھت کو، سایہ دار چھت کو، جسے ہم کورنگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم روف بھی کہتے ہیں. ٹمڈ، ٹمڈ کہتے ہیں ڈرپوک کو، بزدل کو، جسے ہم شائی یا فیئرفل بھی کہتے ہیں. ڈومیننس، ڈومیننس کہتے ہیں غلبہ کو، برتری کو، جسے ہم کنٹرول بھی کہتے ہیں، اتھارٹی بھی کہتے ہیں. ہیوملٹی، ہیوملٹی کہتے ہیں عاجزی کو، انکساری کو، جسے موڈیسٹی بھی کہتے ہیں، جسے میکنیس بھی کہتے ہیں. مجسٹک، مجسٹک کہتے ہیں شاہانہ یا شاندار، جسے ہم گرینڈ بھی کہتے ہیں اور ریگل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈسپریشن، ڈسپریشن کہتے ہیں مایوسی کو، بے بسی کو، جسے ہم اوپلیسنس بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈسٹریس بھی کہتے ہیں. اسی طرح ڈفرینس آتا ہے اوڈیسٹی. اوڈیسٹی کہتے ہیں جرت کو، دلیری کو، جسے ہم بولڈنس بھی کہتے ہیں، جسے ہم کریج بھی کہتے ہیں. ایروگنس، ایروگنس کہتے ہیں تکبر کو، غرور کو، جسے ہم پرائڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم کنسیٹ بھی کہتے ہیں. پرسیو، پرسیو کہتے ہیں سمجھنے کو، محسوس کرنے کو. ٹھیک ہے، جسے ہم نوٹس بھی کہتے ہیں، ریئلائز بھی کہتے ہیں. انسنیٹ، اسنیٹ کہتے ہیں پھنس جانے کو، جال میں آنے کو، جسے ہم ٹریپڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم کیپچرڈ بھی کہتے ہیں. فٹل، فٹل کہتے ہیں بے فائدہ، بے اثر کو، جسے ہم یوز لیس بھی کہتے ہیں، وین بھی کہتے ہیں. انٹریکیٹ، انٹریکیٹ کہتے ہیں پیچیدہ یا باریک کو، جسے ہم کمپلیکس کہتے ہیں، کمپلیکیٹڈ کہتے ہیں. ڈفرینس جب ان ویکیبلری کو آپ سنتے ہو، آپ کیا کرو، اپنے کاپی میں ان کو یوز کرو، تو اس طریقے سے یہ آپ کے ذہن سے کبھی بھی نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر آگے لکھ کہتے ہیں ولنریبلٹی. ولنریبلٹی کہتے ہیں کمزوری کو، عدم تحفظ کو، جسے ہم ویکنیس بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایکسپوجر بھی کہتے ہیں. پریڈیکیمنٹ، پریڈیکیمنٹ کہتے ہیں مشکل صورتحال کو، مصیبت کو، جسے ہم ڈیلیما بھی کہتے ہیں، جسے ہم ٹربل بھی کہتے ہیں. اسی طرح ڈفرینس آتا ہے کمپیشن. کمپیشن کہتے ہیں ہمدردی کو، ترس کو، جسے ہم سمپتی بھی کہتے ہیں، جسے ہم کائنڈنس بھی کہتے ہیں. ڈیٹرمنیشن، ڈیٹرمنیشن کہتے ہیں عزم کو، پختہ ارادے کو، جسے ہم ریزولو بھی کہتے ہیں، جسے ہم فرمنیس بھی کہتے ہیں. ڈیلیجنس، ڈیلیجنس کہتے ہیں محنت کو، لگن کو، جسے ہم ہارڈ ورک بھی کہتے ہیں، جسے ہم کیئر بھی کہتے ہیں. گریٹیٹیوڈ، گریٹیٹیوڈ کہتے ہیں شکر گزاری کو، احسان مندی کو، جسے ہم تھینکفلنس بھی کہتے ہیں، اپریسیشن بھی کہتے ہیں. الائنس، الائنس کہتے ہیں اتحاد کو، دوستی کو، رفاقت کو، جسے ہم پارٹنرشپ بھی کہتے ہیں، یونین بھی کہتے ہیں. ریفرنس اے اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے. اگر اس کی اسکرین شاٹ لینا چاہو بالکل لے سکتا ہوں. اس بک کا فائدہ ہی ہے ریفرنس کہ یہاں پہ ہر اسٹوری کی تمام ٹرانسلیشن اور تمام ویکیبلری موجود ہے. یہ واحد چینل یا واحد بک ہوگا جس میں وہ سارے چیزیں مل رہے ہیں جو انگلش کو درکار ہوں گے. انگلش کو ویکیبلری چاہیے جو یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے، گرامر چاہیے انگلش کا وہ آپ کو مل رہا ہے، ٹرانسلیشن کے ٹیکنیکس چاہیے وہ یہاں پہ مل رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو ایک تیر سے آپ 3 شکار کریں. ٹھیک ہے. اگر ایک PDF بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے، آپ ضرور واٹس ایپ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.